میسلو انکل جو ہے نا, میسلو انکل, یہ ان کی ایک اینگل ہے لینس کا, یہ ہمیں پرائم کر دیا گیا. سورہ ابراہیم میں اللہ عز و جل نے کس طریقے سے اسی ٹرائنگل کو, انہی تینوں چیزوں کو الٹا کر کے بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ہاجرہ کی گود میں, اور ٹیلے کے پاس پہنچے اور پیچھے رو پڑے, ظاہر ہے ایک نو مولود بچے کو چھوڑ کے اس کی ماں کے پاس. تو کیا دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ پہلے کیا مانگا ہے؟ روٹی مانگی ہے روٹی, اللہ کی قسم مانگی ہے, مگر کیا پہلے روٹی مانگی ہے؟ انسٹنکٹیولی پہلی چیز کیا مانگتا ہے انسان؟ یہ شعور کی سطح یہ ہوتی ہے نا. سوچیں, بالکل الٹ کیا میسلو ٹرائنگل کا, پڑھیں, ایگزیکٹ وہی ایٹریبیوٹس ہیں, وہی ایلیمنٹس ہیں, الٹ ہے. سو یہ میں آپ کو اس لیے بھی نہیں بتا رہا ہوں کہ جی میرے پاس 2 وقت کی روٹی ہے تو یہ کہنا آسان ہے. میرے مائنڈ میں اگلا آرگومنٹ یہی تھا, جب بات ختم ہوتی میں نے یہی پٹ فارورڈ کرنا تھا. تو آپ سوچیں صحیح, قرآن کا درس یہ ہے نا, تو انسٹنکٹ ہمیں اس لیول کے اوپر ٹرین کرنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے نفس ہے, انسٹنکٹ نہیں ہے. نفس از سم تھنگ ایلس, انسٹنکٹ از سم تھنگ ایلس. اگر یہ انسٹنکٹ ہوتی تو قرآن اس طریقے سے یہ بتاتا, یا ہمارے پاس کروڑوں کی کیس اسٹڈیز ہوتی, لاکھوں بھی نہیں, ہزاروں بھی نہیں, کروڑوں کی, جو کہ ہسٹری آف دا مین کے اندر ہیں, جب ایفلوئنس ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دی اچیومنٹ. آپ بتائیں کتنے سائنس کی ایجادات ہیں, چھوڑیں کہیں اور جانے کو, سائنس کی کتنی ایجادات ہیں جو امیر سائنسدانوں کی ہیں. ٹھیک ہے, منیمم ویج کے اوپر بھی رہے ہیں سائنٹسٹ جنہوں نے لیبس میں بیٹھ کے دوائیاں بنا کے, یا فزکس کی انوینشنس کی ہیں, زیادہ تر کیمسٹری کی انوینشنس. نوکریاں کرتے تھے 20 گھنٹے, طلاقیں ہوئی ہوئی ہیں 18-19 کیس تو مجھے پتا ہے کہ میں گھر پہ پیسے ہی نہیں ہوں, تو بیٹھا لیبس میں کیمیکلز اور بیکرز اور پیٹری ڈشز کے اندر زندگیاں گزارتا ہے. ان کی دوائیوں سے ہمارے بچے بچتے ہیں جنہوں نے اینٹی بایوٹکس ایجاد کی. سو ان کو کیوں ہوئی, ہم کہتے ہیں کہ یار چونکہ تیرے پاس سب کچھ تھا, تب تو نے کیمسٹری میں PhD کیا تھا, تبھی تو ایجادات کرے. نو, پیپل ہو ہیڈ اے پرپس دے وینٹ ٹو اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دے نارمل اور ایب نارمل, آئی ایم جسٹ سیئنگ دے ور کریزی اباؤٹ اے فنش لائن. ان کے پاس فنش لائن تھی. بغیر فنش لائن کے تو میرے پاس خربوں روپیہ بھی ہو تب بھی ڈپریشن بنتی ہے میرے اوپر. فنش لائن ہے تو مجھے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اس کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت ہے, کیونکہ میں جس ٹائم پہ پیدا ہوا اس ٹائم کی اپنی ضروریات ہوتی. Now you tell me, did you ever do a finish line analysis? Did you write the purpose statement کہ بھائی میں نے 50 سے پہلے, 100 سے پہلے, 70 سے پہلے یہ کرنا ہے, ادروائز میرے تو وہ شکل ہی نہیں ہونی اپنے بیٹے کو بھی دکھا سکوں میں. How dare I bring a child into this planet, let alone bring up a child. جی السلام علیکم, جس میں خاص نام یہ بہت خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں شیخ صاحب بہت ہی ایک تھاٹ پرووکنگ میتھڈ پر بات کر رہے ہیں, وچ از اباؤٹ کہ انسان کو جب تک اپنا پرپس الائن نہیں ہوگا, جب تک اس کا پرپس سیٹ نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی زندگی میں ایک پرپسفل لائف کو نہیں گزار سکتا ہے. کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے, میٹیریلسٹکلی چیزوں کو دیکھا جاتی ہے, کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے تھرو ہر چیز بلر ہو جاتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کے پاس دولت آ رہی ہے, اور آپ کے پاس میٹیریلسٹکلی ہر چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر وہ اوپن کر رہے ہیں, تو بہت مشکل چانس ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس نعمت آتی ہے تو اس کا آپ کس طرح یوٹیلائز کرتے ہو. نعمت نہ ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے, مگر آپ کے پاس نعمت آ جائے آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہو. کیونکہ ایک وہ قول بھی ہے نا کہ جب تک آپ کو ایک نعمت مل رہی ہوتی ہے, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر تو آپ وہ چیز آپ کو اللہ کی طرف لے کے جا رہی ہے, اللہ کے مخلوق کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو اٹس مین کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نعمت ہے, اللہ کی طرف سے دیا گفٹ ہے. اگر وہی جب چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے مگر آپ کو وہ اللہ سے دور کر رہی ہے, اور وہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, ایک امتحان ہے, ایک آزمائش ہے, تو وہی چیز آپ کے لیے ایک بہت بڑا ڈی افیکٹو پیس بن سکتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں اسٹیک پہ لگ سکتی ہیں. تو جب تک آپ کا پرپس الائن نہیں ہوگا, آپ کا پرپس سیٹ نہیں ہوگا کہ آپ کا وٹ از یور فنش پوائنٹ, آپ کا فنش پوائنٹ سیٹ ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی آپ ان لمیٹڈ کی طرف نہیں جاؤ گے, انفینٹی کی طرف نہیں جاؤ گے. آپ کے پاس جو بھی کچھ بھی مل رہا ہوگا آپ کی کنٹینٹڈ نیچر بن جائے گی, جس کی وجہ سے آپ بہت سی ایسی چیزوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرو گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ کو مسلم آئیڈینٹی کلیئر ہو جاتی ہے, جب آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے وہ میرے تک آئے گی ہی آئے گی, یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کیونکہ کس طرح اپروچ کرتا ہوں, کس طرح چینلائز کرتا ہوں.